أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وحددنا. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے پارہ نمبر 26، اور ہم نے پچھلے کل کے پارے میں بار بار دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین پہ جمانے کے ساتھ ساتھ توحید پہ جمانے کا جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ نے اور میں نے شرک سے اپنی زندگیوں کو پاک کرنا ہے اور توحید پہ جمنا ہے. آج کے پارے میں آپ اور میں دیکھیں گے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حکم پہ جم جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ کس طرح سکینت نازل کرتے ہیں، اس پہ پھر کیسے اللہ کی تابعداری کا ہی سکون رہتا ہے اور اس کے لیے دنیا میں چلنا کتنا آسان ہو جاتا ہے. سورہ الاحقاف ہے سب سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حمیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے. ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا، اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں. ہوتا کیا ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا، تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان آپ کے اور میرے رہنے کے لیے بنائے، اور ہمیں ہمارے لیے اس لیے بنایا انہوں نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے دنیا میں جتنی ضروری سہولتیں ہیں وہ مہیا کریں، اور جب ہمیں ختم کیا جائے گا تو ظاہر ہے زمین و آسمان بھی ختم ہو جائیں گے. ایک مدت معین تک زمین ہوگی اور آسمان ہوگا، اور ایک وقت ایسا آئے گا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس سارے زمین اور آسمان کے موجودہ نظام کو بکھیر دیں گے اور زمین سیدھی ہو جائے گی اور آسمان کو بھی لپیٹ دیا جائے گا. آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے. اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کوئی کتاب یا کوئی علم ہے جو نقل کیا جاتا ہو میرے پاس لے آؤ. اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں. کسی کو کیا پتا، کسی پتھر کے سامنے آپ روئیں یا دھوئیں یا ہنسیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اسے تو سمجھ بھی نہیں آتی. اور جب کہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر جائیں گے. اور انہیں جب ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لوگ سچی بات کو جب کہ ان کے پاس وہ آ چکی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے اس نے خود گھڑ لیا؟ آپ کہہ دیجئے اگر میں ہی اسے بنا لایا ہوں تو تم میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. تم اس قرآن کے بارے میں جو کچھ کہہ سن رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے. میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہ کافی ہے اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. شرک پر آنے والی 4-5 آیات کے بعد اللہ
سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یعنی کہ اگر تم شرک کر کے بھی پلٹو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بخش دیں گے۔ اگر تم دعا مانگ لو گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لو گے تو پھر کیا ہوگا کہ تمہارا وہ جو احساس ندامت ہے اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف آپ کا اور میرا سر جھکانا مطلوب ہے، صرف احساس ندامت کا ایک سجدہ اور چشم تر۔ کتنا آسان ہے اے خدا تجھ کو منانا، کتنا آسان ہے نا کہ آپ اللہ کے پاس گئے، آپ نے اللہ سے دعا کی اور اللہ کہہ رہے تم جو مرضی کر کے آؤ، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ تمہیں اپنی پوری شان غفاری کے ساتھ ملے گا۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا پیغمبر تو نہیں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف اعلان آگاہ کر دینے والا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کی گواہی دے چکا ہو اور وہ ایمان بھی لا چکا ہو اور تم نے سرکشی کی ہو تو بے شک ظالموں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی وفات پر جب ان کے بارے میں حسن ظن کا اظہار کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو پکی جنتی ہے، تو یہ تو پکی جہنمی ہے، تو یہ تو پکی بہشتن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی صحابی کے بارے میں یہ بات کی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے واللہ ما ادری وانا رسول اللہ، اللہ کی قسم مجھے اللہ کا رسول ہونے کے باوجود علم نہیں، ما یفعل بی ولا بکم، کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا مجھے بھی نہیں پتا، لہٰذا تم کسی کے بارے میں بھی اس طرح کا گمان، دعا کی جا سکتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اچھا گمان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر رحمت کریں، لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ پکی جنتی اور پکی جہنمی تو یہ چیز غلط ہے۔ اور کافروں نے ایمانداروں کی نسبت کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی بس کہہ دیں گے کہ قدیمی جھوٹ ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی جو کہ عربی زبان میں ہے تاکہ ظالموں کو ڈراؤ اور نیک لوگوں کو بشارت دو۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آپ دیکھیں ہم روز نماز میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب سیدھا راستہ دکھاتے ہیں تو ہم اس پہ جمتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ راستہ سیدھا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ طریقہ ٹھیک ہے، لیکن ہم اس طریقے پہ جمنا پسند نہیں کرتے، ہم اس پہ عمل پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہمیں ہمت دیں تو ہمیں استقامت بھی عطا کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ جو ہے وہ سجدے نصیب کریں کہ آپ اور میں گناہوں کو چھوڑ کر اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد میں لگیں، اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے آگے کوئی رشتہ نظر نہ آئے، کوئی بندہ نظر نہ آئے، اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اللہ کی ہی سننی ہے۔ یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے، کیوں؟ ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں ہر جگہ جہاں جنت کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور یہ بات کرتے ہیں کہ تمہیں تمہارے عملوں کی وجہ سے جنت ملے گی۔ جہاں ذکر آئے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے عمل اچھے کرو گے تو جنت پاؤ گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے، بس ہم جو ہے وہ دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ جنت دے جنت دے۔ صرف دعاؤں سے تھوڑی ملتی ہے، تھوڑا تو ہمت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی، تھوڑی جو ہے وہ اس کے لیے تھکنا پڑے گا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جا اور تو میری اولاد کو بھی صالح بنا، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آپ دیکھیں والدین کتنا زیادہ ان بچے کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں،
تکلیف برداشت کرتے ہیں. ہم پیچھے پڑ چکے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیے کہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا جو ہے وہ حقدار کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تمہاری ماں. پھر پوچھا گیا، کہا تمہاری ماں. تیسری دفعہ کہا تمہاری ماں، اور چوتھی دفعہ کہا تمہارے باپ. ماں جو صرف بچے کو 9 ماہ پیٹ میں اٹھا کے رکھتی ہے اور پھر درد ذیل برداشت کر کے اسے پیدا کرتی ہے، پھر اسے 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، تو یہ مدت رضاعت تک کا جو وقت ہے عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو خود وہ کھائے یا نہ کھائے، بچہ اس کے جسم سے خوراک لے رہا ہے. چاہے وہ خود کھائے یا نہ کھائے، اس نے اپنے بچے کو خوراک مہیا کرنی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کرو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. کیوں؟ کیونکہ جب تک والدین کی قدر نہیں ہوگی. آپ دیکھیں نا آج کل ہمارے بچے جب بات کرتے ہیں نا تو اتنی تکلیف دے جاتے ہیں، ایک دم بولیں گے کہ بس آپ نے تو چپ کر جائیں نا. جب بچہ یہ کہتا ہے نا چپ کر جائیں نا، تو ماں کا دل کرتا ہے کھینچ کے تھپڑ لگائے. اتنی تکلیف دے جاتے ہیں. اور بعض دفعہ بچوں کو بار بار کہیں نا نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، اور ایک ہی جواب دیں گے، ایک تو آپ نے ہر وقت کرفیو لگایا ہوتا ہے، ایک تو اس گھر میں آنا ہی غلطی ہو جاتی ہے، بس گھر آ جاؤ تو پھر لیکچر شروع ہو جاتے ہیں، پھر تو بس نماز پڑھو تو یہ کرو تو وہ کرو. تو اللہ آپ کو اور مجھے اور ہمارے بچوں کو اس چیز کو سمجھنے والا بنائے. ہم اپنے والدین کو آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین اتنے عقل مند نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بہت مشہور ایک بات سنی ہوگی کہ اولڈ از گولڈ. جتنی چیز پرانی ہوتی ہے اتنی ہی وہ قیمتی ہوتی ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم آج کل کے بچے ہیں، ہمارے ماں باپ کو کیا پتا، انہوں نے تو نہ کبھی اسکول کا منہ دیکھا اور نہ کبھی انہوں نے کچھ پڑھا. ہم یہ کہتے نہیں ماما آپ کو نہیں پتا، یہ امی آپ کو نہیں پتا. آپ کو کیا پتا، آپ تو کبھی اسکول گئی نہیں، آپ نے تو اسکول کی شکل نہیں دیکھی. اور آج کل کے زمانے میں میں کہتی ہوں کہ اگر بچے غلطی کریں تو بچوں کا ماں باپ کو صرف سوری کہنا، اپنی غلطی پہ شرمندہ ہونا فرعون سے بڑی انا کی بات ہے. وہ جو فرعون نے کہا تھا نا انا خیر من، ہم نے کل کے بارے میں پڑھا. فرعون تو اکڑ گیا تھا، شیطان بھی اکڑ گیا. ہمارے بچے اس سے بڑے اکڑے ہوئے ہیں. انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آج ہم اپنے والدین کی کوئی بات مانیں، اور ہمیں حالانکہ پتہ ہے کہ جو ہم آج کریں گے کل وہی ہمارے ساتھ ہوگا. یہ ساری مثالیں پتہ ہوتی ہیں، اور لیکن پھر بھی بچے ویسے ہی رویے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ شاید آج کل وہ دینی ماحول نہیں رہے گھروں میں، وہ تربیت نہیں رہی کہ بچوں کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے. بچے ایک ہی دفعہ بولیں گے اور پھر بس ماں کے کلیجے میں اتنی ٹھنڈ پڑ جائے گی، ماں دوبارہ بولے گی بھی نہیں. آگے آیت اور بھی آ رہی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول کر لیتے ہیں اور جن کے برے اعمال سے ہم درگزر کرتے ہیں. یہ جنتی لوگ ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے. اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف، عربی میں لفظ آیا ہے اف، اور اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا. جبکہ عربی میں لفظ آیا ہے قال لوالدیہ اف لک. اف، یہ جو لفظ ہے نا اف، عربی میں بیزاری کے لیے آتا ہے. جیسے آج کل ہمارے بچے بیزار ہیں نا، چھوڑ دینا ماما، چھوڑ دینا، پیچھے ہی پڑی رہتی ہیں. یہ جو اف کہنا ہے نا، جو ہم کہتے ہیں، کوئی آپ اپنے بچے کو کہیں نا 2 دفعہ اٹھ کے نماز پڑھو، تیسری دفعہ کہ اف اللہ، ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی تو آسان ہوئی ہے، ایک تو پیچھے ہی پڑ جاتی ہیں. یہ اف کا لفظ بھی اللہ نے کہا نہیں کہنا. اور ہم جب اپنے ماں باپ کے سامنے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے بھی درگزر کرے اور ہمارے بچوں کو بھی ہمارے حق میں نیک کرے. ماں باپ کے سامنے جب ہم لوگ بولتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولادوں کو بھی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا. مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں، وہ دونوں جناب باری میں فریادیں کرتے رہیں گے اور یہ کہتے ہیں تجھے خرابی ہو تو ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے فسانے ہیں، اور وہ لوگ جن پر اللہ کا عذاب کا وعدہ صادق آ گیا اور جنات اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے، تو یقیناً یہ نقصان پہنچانے والے ہیں، نقصان پانے والے تھے. اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال کے پورے پورے بدلے دے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی سب سے پہلے
اپنی ذات کی اور پھر بات کی والدین کی، اور یہ بتا کے کہ دیکھو والدین کتنا تھکتے ہیں تمہارے لیے. ایک ماں ایک باپ، ماں 24 گھنٹے، میرے خیال میں سارے گھر سے پہلے ماں اٹھتی ہے اور سارا گھر سو جاتا ہے تو ماں سوتی ہے. ایک عورت سب سے پہلے اٹھتی ہے اور پھر سارے سو جاتے ہیں تو وہ عورت سوتی ہے. اور اگر وہ 24 گھنٹوں میں سے 12 15 16 18 گھنٹے اپنے گھر کو دیتی ہے تو وہ اتنی تو حقدار ہے کہ جب اس سے بات کی جائے تو اچھے انداز میں بات کی جائے. لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق بھی ادا نہیں کرتے، اللہ کے دیے ہوئے پیارے رشتوں جن میں سب سے اہم ہے والدین، ہم ان کا حق بھی ادا نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے بھی محبت کرنے والا بنائے اور اپنے دیے گئے ان سب سے پیارے رشتوں والدین سے حسن سلوک کرنے والا بنائے اور ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. جب اولادیں کامیاب ہوتی ہیں نا تو بے شک وہ ماں باپ کو نہ پوچھیں، لیکن ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ چلو جہاں پر بھی رہے سکھی رہے، بے شک آنکھوں سے دور بھی رہے، خیر اب پاس نہ رہے لیکن سکھی ہو، اپنے گھر میں خوش ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بیٹی کے گھر ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو میکے نہیں آنے دیتے، تو ماں باپ کیا کہتے ہیں، کوئی بات نہیں بیٹا ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تم نہ آؤ لیکن اپنے گھر بستی رہو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا اپنی بیوی اور بچوں کو لے کے گھر سے چلا جاتا ہے اور والدین کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تم اپنا گھر ہماری وجہ سے خراب نہ کرو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہو، ہماری خیر ہے، تم جہاں رہو سکھی رہو. تو یہ دل اور جگرا صرف والدین کا ہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے والدین پہ رحم کریں. اور جس دن کافر جہنم کے سرے پر لائے جائیں گے اور کہا جائے گا تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں ہی برباد کر دیں اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، بس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس باعث کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس باعث بھی کہ تم حکم عدولی کیا کرتے تھے. اور عاد کے بھائی کو بھی یاد کرو، عاد کے بھائی کو بھی یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے. احقاف کہتے ہیں، حقف کی یہ جمع ہے، ریت کا کوئی بہت اونچا سا جو ٹیلا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں احقاف. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈرایا اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ تم سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں. تو قوم نے جواب دیا، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے معبودوں کی پرستی سے باز رکھیں؟ بس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا وعدہ آپ کرتے ہیں اسے ہم پر لا ڈالیں. تو حضرت ہود نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو. پھر جب انہوں نے عذاب کو بادل کی صورت میں دیکھا اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے کہنے لگے، یہ ابر ہم پر برسنے والا ہے. نہیں بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے. میں بہت دفعہ آپ کو اماں عائشہ کی وہ حدیث سنا چکی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دیکھ چکے تھے، انہیں پتا تھا کہ قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، کہ ان کی قوم کیسے ہلاک ہوئی. کہ بادل آیا، پہلے تھی قحط سالی اور اس کے بعد جب بادل آیا تو کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی بادل آتے تو وہ خوشی خوشی آئے کہ یہ بادل اب ہم پر برسیں گے اور یہ ہم پر بارش برسائیں گے، کیونکہ وہ کافی دنوں سے جو ہے وہ حالت خراب تھی ان کی. جب انہوں نے دیکھا کہ بارش نہیں ہو رہی اور بادل بہت گھنے آ رہے ہیں تو ان سب نے کیا کیا، تو وہ بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل دیکھتے تو اماں عائشہ کہتی ہیں ان کے چہرے پہ تفکر کے اثار آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ کیا یہ بادل کیا اس بات کی ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا؟ کیونکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کی گئی اور اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ تو خیر دے اور اس سے مطلب اس میں جو خیر ہو ہمیں وہ دے، و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر
ما ارسلت به، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب تک بے چین رہتے جب تک بارش ہو نہ جاتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آنے لگتا ہے تو بارش ویسے تو رحمت ہے، ویسے تو بارش آئے گی تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ عذاب کی صورت میں آئے اور قوم کی نافرمانیوں کی وجہ سے آئے تو پھر کتنی تباہی بھی لاتی ہے۔ آپ دیکھیں بعض دفعہ آتا ہے بارشیں شروع ہوتی ہیں اور رکنے کا نام نہیں لیتی، کتنے گھروں کے گھر بہہ جاتے ہیں اور ہم سمجھ بھی نہیں پاتے۔ ہم جو بڑے گھروں اور پکے گھروں میں رہنے والے ہوتے ہیں ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں 2 دن اور بارش ہو، لیکن وہ لوگ جن کے کچے گھر ہیں، جن کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، جن کی چھتیں گر جاتی ہیں، ان کے لیے وہی بارش تکلیف دہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی بارش دے دعا پڑھا کریں اللہم صیبا نافعا، اے اللہ تو اس بارش کو ہمارے لیے نفع مند بنا، اور جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے پس وہ ایسے ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ گناہ گاروں کے گروہ کو ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں، اور بالیقین ہم نے قوم عاد کو وہ مقدور دیے تھے جو تمہیں تو دیے بھی نہیں، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے، لیکن ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا، جبکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے لگے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی، اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دیں، اور طرح طرح کی ہم نے اپنی نشانیاں بیان کی تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ پس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے علاوہ جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ تو اس سے کھو گئے۔ دراصل یہ ان کا محض جھوٹ اور بہتان تھا۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، پس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، پھر جب پڑھ کر قرآن ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹے۔ یہاں پر ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو نخلا نام کی ایک وادی کے پاس پہنچے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ تو جنوں کو تجسس ہوتا یہ تھا کہ پہلے جن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے جن جو ہے وہ آسمان پر جا سکتے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کی آسمان پر جانا بند ہو گیا، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ سختی ہو گئی اور انہیں وہ شعلے جو ہے وہ تارے مارے جاتے، تو ان کا جب جنوں کی ٹولیوں کا ایک ٹولی کا گزر ہوا اس جگہ کے پاس سے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو رک گئے۔ انہوں نے کہا سنو ذرا اور یہ دیکھو کہ یہ بات کیا ہے، اور جب انہوں نے قرآن سنا تو انہیں سمجھ آیا کہ یہ اس وجہ سے ہمارا آسمان پر جانا بند کیا گیا، اور وہ فوراً سے ایمان لے آئے اور واپس اپنی قوم میں گئے، اور وہاں جا کر بھی لوگوں کو وہ جو وہاں اپنی قوم کی جنات تھے ان کو بھی دعوت دی۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جنوں میں کوئی نبی نہیں آیا، نبی جتنے بھی آئے وہ سارے کے سارے انسانوں میں آئے، اور حساب کتاب جنوں اور انسانوں دونوں سے لیا جائے گا۔ کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہنا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر جنوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں تو جنوں کا حساب بھی ہوگا۔ ہم پیچھے کتنی آیات میں پڑھ چکے کہ اللہ نے کہا کہ میں انسانوں اور جنوں سے جہنم کو بھروں گا، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور جنات جو ہے وہ ان کو بھی جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہنا نہ مانے پس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، نہ اللہ کے علاوہ اور کوئی اس کے مددگار ہوں گے۔ یہ لوگ تو کھلی ہی گمراہی میں ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نہ تھکا، وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، اور کیوں نہ ہو، انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ جو ہم نے کل کے پارے میں پڑھا، جو بغیر ماں اور باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، جو بغیر ماں کے اماں حوا کو پیدا کر سکتا ہے، جو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل کہ وہ ہمارے مردہ جسموں کو دوبارہ سے زندہ کر دے۔ اور پس اے پیغمبر تم ایسا صبر کرو جیسا صبر اعلی ہمت رسولوں نے کیا، اور ان کے لیے جلدی نہ کرو۔ یہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ کیے جاتے ہیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا
کہ دن کی ایک ہی گھڑی دنیا میں ٹھہرے تھے۔ یہ ہے پیغام کا پہنچا دینا، بس بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ بس ہمت کرنی ہے، لوگوں کو دین سے جوڑنے کی دعوت دینی ہے، اور اللہ نے کہا نا کہ بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا۔ اگر ایک شخص دین کے ساتھ جڑے گا، ایک شخص قرآن کے ساتھ جڑے گا، وہ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے گا اور وہ اچھے کام کرتا رہے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے کبھی سزا نہیں دیں گے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر ایک بندہ قرآن کے ساتھ زندگی جوڑ کے گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور کامیاب کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو اور مجھے اس قرآن سے جڑے رہنے والا بنائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم رمضان میں تو خوشی خوشی دورہ قرآن کریں اور بعد میں ہمیں لگے کہ نہیں اب بہت ہو گیا، میں تو اتنی نیک پرہیزگار بن گئی ہوں رمضان میں، اب مجھے ضرورت نہیں۔ تو ایسا کبھی بھی نہ ہو۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورہ محمد، اور یہاں سے آگے 3 مدنی صورتیں ہم پڑھیں گے۔ سورہ محمد مدنی صورت ہے، 38 اس کی آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ کیا لگتا ہے ہم جب روز آ کے قرآن پڑھتے ہیں، ہم جب روز آ کے اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے جو اس دین پر ایمان لائے گا اور دل سے ایمان لائے گا تو میں نے گناہ دور کر دیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی دور کریں اور ہماری بھی ایسی اصلاح کریں کہ آپ اور میں، دیکھیں یہاں بات ہوئی حال کی اصلاح کر دی۔ ماضی وہ تھا جو گزر گیا، چاہے وہ جتنا بھی برا تھا، اللہ کہہ رہا ہے جو گزر گیا وہ معافی مانگنے پہ صاف ہو جائے گا۔ اگر تمہاری توبہ سچی ہوگی، معافی تمہاری سچی ہوگی، آگے تمہیں کوئی ٹینشن نہیں، اگلے ذکر ہوگا تو ذکر صرف ہوگا اس بات کا کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کتنی محبت سے راضی کیا، اور اگر اللہ راضی ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا حال سنور جائے گا، ہمارا مستقبل سنور جائے گا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے۔ اللہ ہمیں ایک ایسا سجدہ نصیب کر دے، ہم اس سجدے میں اللہ کو راضی کرنے والے بنیں، اور ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ اللہ آپ کے اور میرے اس مٹی کے جسم کو اپنے پاس ایسا قبول کریں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے، اور مٹی سونا کیسے بنے گی؟ آپ اور میں مٹی کے جسم ہیں، اور ہم اپنے اس مٹی کے جسم پر اگر اللہ کی شریعت نافذ کریں اور وہی شریعت ہم پھر اپنے گھروں پہ نافذ کریں اور اپنے خاندانوں میں، ہماری نسلوں کی نسلیں سنوریں گی۔ تو اللہ ہمیں ایسا بنائے۔ اور میں تیرا چاہنے والا ہوں مگر ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے۔ اللہ ہمیں ویسا کر دے۔ ہم نے صحابہ کے لیے آیت پڑھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس سے راضی ہو جائیں، اور ایک نظر اپنے گناہگار پہ کر کے مولا اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیشہ اس کی رحمت مانگیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ جنت میں کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں بھی، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، جنت کا دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا سب سے پہلے۔ اور آپ اور میں اس رحمت کی امید کے ساتھ کہ اگر ہم اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بخشے گا۔ اور جب کافروں سے تمہاری مٹبھیر ہو تو گردنوں پر مارو، جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خود مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو، پھر اختیار ہے کہ خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، تا وقت یہ کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یہی حکم ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن یہ کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے لے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے اس نے انہیں شناسا کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں ہمیں جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے
قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم نے ان 26 پاروں میں بار بار جنت کا ذکر پڑھا، جنت کی کتنی نعمتوں کا ذکر پڑھا. اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت سے اللہ انہیں شناسا کر دیا اللہ نے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا اس سے کہیں زیادہ علم ہوگا جتنا دنیا والے گھر کا ہے. جنتی جنت میں گھستے ہی اپنے گھر تک پہنچ جائے گا، اسے راستہ پتہ ہوگا. تو وہ جو جنت کے اندر جائے گا وہی راستے تک جائے گا، جس کو اندر جانے کی انٹری ملے گی وہی آگے اپنے گھر تک پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھر تک جانا نصیب کرے. دعا پڑھا کرے، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتی ہوں، مجھے جنت دے دیجئے. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، اور جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلاکی ہو، اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے نہ خوش ہوئے، پس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے. آپ دیکھیں اللہ نے کیا نازل کیا. اللہ کہہ رہا ہے یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، اور ہمارے پاس اللہ کی نازل کردہ چیز کیا ہے؟ ایک قرآن اور دوسری حدیث، اور ہم اسی سے ناخوش ہیں. ہم کہاں خوش ہیں؟ ہمارے ہاں انہی دو چیزوں کو لے کر جھگڑے ہوتے ہیں. ایک بات جو نہیں پتہ ہوتی، پہلے تو جھگڑا اس بات پہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے قرآن صرف ناظرہ ہی پڑھنا ہے، ہم نے نہ ترجمہ پڑھنا ہے اور نہ تفسیر پڑھنی ہے. اچھا جب پڑھ لیتے ہیں تو پھر اسی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ اچھا پھر ہم نے یہ بات ماننی ہے تو یہ نہیں ماننی، اور اس کو سمجھنا ہے تو اس کو نہیں سمجھنا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے اس نازل کردہ کلام کے ساتھ خوش ہونے والا بنائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا یہ کلام، اور آپ نے اور میں نے اس کے ساتھ خوش ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ اور میں، مجھے لگتا ہے ہم خوش نصیب ہیں. اتنی شدید گرمی میں اگر آپ اور میں یہاں آ کر بیٹھے ہیں تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، نہیں تو ہمیں کیا لگے. ہم اللہ کے لیے اگر اپنے گھروں سے اٹھ کے آئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کوشش کو قبول بھی کریں گے. کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور کافروں کے لیے اسی طرح کی سزائیں ہیں. وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے، اور ان کے لیے اور اسی لیے کافروں کا کوئی کارساز نہیں. مومنوں کی مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں، اور کافروں کی مدد کے لیے پھر کوئی بھی نہیں. تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. اور جو لوگ کافر ہوئے وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، مثل چوپایوں کے کہ کھا رہے ہیں، ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کی مثال ایک ایسے جانور سے دی کہ جو کھاتا ہے، پیتا ہے اور سو جاتا ہے. اگر ہم آج کل کے اپنے مسلمانوں کا حال دیکھیں تو ہم میں سے موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا رہنا، کھانا، پینا، فکریں، سوچیں ساری کی ساری دنیا کی ہیں، اور ہمارا بھی یہی حال ہے، جانوروں کی طرح اٹھا اور کھایا اور پیا اور سویا اور چلو جی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مجھے نہیں مطلوب. اللہ نے تو آپ کو اور مجھے اس لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے یاد رکھیں. ورنہ دنیا میں تو جاندار بھی کھا پی کے سو رہے ہیں اور اللہ ان کو رزق بھی دے رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمت دے اپنی بہترین توفیق کی. ہم نے کتنی ہی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے زیادہ تھی، تجھ کو جس سے تجھے نکالا گیا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ اٹھا. بس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہوا، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے برے کام کو مزین کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہو. آپ دیکھیں اگر انسان اپنی ذات کو سوچے، ہم پیچھے پڑ چکے ہر تقریباً دوسرے تیسرے پارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا، ایک گندے پانی کے نطفے سے. اگر آپ اور میں اپنے لباس کو دیکھیں تو ہمارے لباس میں ایک ریشم کا کیڑا ہے اور اس کے لعاب دہن سے بن رہا ہے لباس، اور ہم اس ریشم کو پہن کے اکڑے ہوتے ہیں کہ میں نے کتنا سلکی لباس پہنا. اور ہم اپنی خوراک کو دیکھیں تو ایک شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلنے والی چیز جو شہد ہے ہم اسے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی انسان کی اکڑ کہاں جاتی ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ ساری مثالیں دیتے ہیں اور بار بار بتاتے ہیں دیکھو اپنی نفسانی خواہشیں چھوڑو گے تو جنت ملے گی. اور پھر وہ جنت کیسی کہ اس جنت کی صرف جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے، اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو پیدا کرنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی ہی لذت ہے، اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہیں، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے. کیا یہ اس کے مثل کہتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور جنہیں گرم اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک ایسا کھولتا ہوا پانی اور وہ اتنا ابلتا ہوا ہو کہ آنتیں پگھل جائیں، ہم برداشت کر سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں. اللہم اجرنا من النار. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، یعنی کہ جاتے ہیں دین کی محفل میں جاتے ہیں لیکن سنتے نہیں، وہاں وہ توجہ نہیں دیتے، وہاں ان کا فوکس کوئی چھوڑ ہوتا ہے. اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی. تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی. پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے تو انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا. آپ دیکھیں قیامت کی سب سے بڑی نشانی تھی آخری نبی کا آنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کی تو علامتیں ان کے پاس آ چکی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے بعثت انا والساعۃ کہاتین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ کیا تھا کہ میری بعثت اور قیامت میں اتنا فرق ہے، یہ دو انگلیوں کی طرح، یعنی کہ اگر ایک آ گئی تو دوسری آنے والی ہے. اس کا مطلب یہ کہ قیامت کسی بھی وقت آ جائے گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. سو اے نبی آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں. اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی اللہ تم لوگوں کی آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہ نازل کی گئی. پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی چھا رہی ہو. بس بہت بہتر تھا ان کے لیے فرمان کا بجا لانا اور اچھی بات کا کہنا. پھر جب کام مقرر ہو جائے تو اگر اللہ کے ساتھ سچے رہیں تو ان کے لیے بہتری ہے. کچھ لوگ ایسے تھے، یہاں جہاد کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پہ واری اور قربان آنے دیں جہاد کا حکم، آپ دیکھیے گا ہم کیا کریں گے. اور جب آ جاتا جہاد کا حکم اور جہاد کے لیے نکلنا پڑتا پھر وہ عذر اور بہانے تلاش کرتے اور ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے گھر رہتے ہیں، ہمارے گھر اکیلے رہ جائیں گے اور ہم نہیں جا سکتے اور ہمارے بیویاں پیچھے اکیلی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا کام یہ تھا کہ یہ اطاعت کرتے. آج ہم بھی تو منہ سے بولتے ہیں تو کتنی ہی بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے بھی ہم پیدا ہوتے تو پتہ نہیں اس وقت ہمارے حالات کیا ہوتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان دے. ہماری آج کی ہر دوسری نعت میں ہوتا ہے کہ موت مجھے مدینے میں آئے، لیکن مدینے میں موت آنے کے لیے ضروری ہے نا کہ ہمارا عمل بھی کوئی اچھا ہو. عمل ہمارا ہے کوئی نہیں، عمل ہم کرتے کوئی نہیں، نمازیں ہم پڑھتے کوئی نہیں، اور صرف خواہشیں ہم ایسی رکھتے ہیں کہ ہم سیدھے جنت میں پہنچ جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے والا بنائے اور با عمل مومن بنائے. اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو. یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے. کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، ان کے دل بند ہیں، انہوں نے دلوں پر تالے لگا دیے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ ہمارے دلوں کے تالے کافی حد تک کھول دیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کھلا ہی رکھنے والا بنائے، ہمارے دلوں کو کبھی نہ تالے لگیں. جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، یقیناً شیطان نے ان کے لیے ان کے فعل کو مزین کر دیا ہے اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا یہ کہا کہ ہم بھی عنقریب بعض کاموں میں تمہارا کہنا مانیں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے. اور پس ان کی کیسی درگت ہوگی جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی سرینوں پر ماریں گے. اللہ کہہ رہا ہے فرشتے جب روح نکالنے آئیں گے نا، ہم نے پڑھا نا فرشتے جب روح نکالنے آتے ہیں تو کافر کی روح سختی سے نکالتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وہ فرشتے جب روح نکالنے آتے ہیں تو ان کے چہروں اور ان کی سرین کہتے ہیں یہ بٹک والا پورشن، ٹھیک ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے ان کے چہروں اور سرینوں پر ماریں گے، کیونکہ روح نکلنا نہیں چاہے گی، اس کو پتا ہوگا آگے میرے ساتھ کیا ہونا. یہ اس بنا پر کہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا، تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے. کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینے کو ظاہر نہیں کرے گا؟ آپ دیکھیں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ منافقین کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرکتیں کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھولیں. انہوں نے جب مسجد درار بنائی، ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا نہیں جانا، نہیں نماز پڑھنی اس مسجد میں. ہم پڑھ چکے کہ عبداللہ بن ابی منہ سے تو بڑے وعدے کرتا تھا، زبان سے بڑے وعدے کرتا تھا، پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا. اور روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دینے کے لیے آتے تو وہ آگے آگے آ کے لوگوں کا واضح دیتا، آؤ سنو محمد کیا کہہ رہے ہیں، آؤ ذرا دیکھو محمد کا خطبہ سنو. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ نہ بھی پکارتا تو لوگوں نے بات سنی لینی تھی، لیکن اس کے دل کی بیماری کا اللہ نے ذکر کیا کہ اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کیسے ظاہر کرے، اس نے اسی لیے ظاہر کیا. اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے، بس تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لیتے، اور یقیناً تو تم انہیں ان کی بات کے ڈھب سے پہچان لوگے. تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہیں، یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں اور ہم تمہاری حالتوں کو بھی جان لیں. ہم نے پیچھے آیت پڑھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ ثم استقاموا، پھر تم اس پر ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ. اور کسی نے کہا تھا کہ استقامت میں ہی قیامت ہے. آپ اگر ڈٹ گئے نا تو آپ کو جو حکم ملتا ہے آپ کو وہ پورا کرنا پڑتا ہے، اور وہی امتحان ہوتا ہے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں یا نہیں. آپ طوفانی لہروں کے سامنے اور سمندر کی لہروں کے آؤٹ آف دا وے کیسے چلتے ہیں. ایک طرف سمندر سارا بہہ رہا ہے، ایک طرف فحاشی بے حیائیوں کا پورا زمانہ چل رہا ہے، اور آپ اس سے ہٹ کے اللہ کے دین کے لیے چلتے ہیں تو چلنا تو مشکل ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اس کا اجر بھی زیادہ. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی، یہ ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کریں گے. عنقریب ان کے اعمال وہ غارت کر دے گا. اعمال تو خوب کیے ہوں گے لیکن جب اعمال سنت کے مطابق نہیں ہوں گے تو پھر اجر بھی نہیں ملے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی دفتر میں کام کریں اور آپ کو کوئی پروجیکٹ ملے اور آپ پوری فائل تیار کر کے لے جائیں، اور فائل پہ جو آنر ہے اس کے یا کسی جو اتھارٹی جس نے دی اس کے سائن ہی نہ ہو، سٹیمپ ہی نہ ہو. جب وہ سٹیمپ نہیں لگے گی، ہمیں ہر عمل پر سنت کی سٹیمپ چاہیے، ہمیں ہر عمل مسنون چاہیے، تبھی وہ قابل قبول ہوگا. تو کیا کرو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو غارت مت کرو. جو اعمال اللہ نے کہے وہی کریں. ہم نے ہر حکم پہ لبیک کہنا ہے، ہر حکم پہ ہم نے کہنا ہے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں آپ کے ہر حکم پہ سر جھکانے والی ہوں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر. اللہ نے 5 نمازیں فرض کی اور ہم بہت نیک بنے اور ہم 5 کی 7 کر دیں تو اجر تو نہیں ملے گا. اللہ نے جتنا حکم دیا بس اتنی ہی. ایون کہ قصر کی نماز کے بارے میں آتا ہے، سفر کے بارے میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا
کہ اگر ہم سفر میں ہوں تو قصر نماز کریں یا پوری پڑھ لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے سہولت اور آسانی ہے، تو تم اللہ کے تحفے کو قبول کرو یا اس کی آسانیوں سے فائدہ اٹھاؤ. اب ایک بندہ، جب اللہ نے آپ کو قصر کی آدھی نماز پڑھ کے بھی پورے کا ثواب دے دینا ہے تو کیا ضرورت ہے پوری نماز پڑھنے کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک رعایت دے رہے ہیں تو ہمارا کام ہے ہم اس رعایت سے فائدہ اٹھائیں. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا، پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے، تو یقین کر لو کہ اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. پس تم بودے بند کر صلح کی درخواست پر نہ اتر آؤ جبکہ تم ہی بلند و غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کرے، اللہ ہماری ایک ایک نیکی کو اکٹھا کرے گا. اور واقعی انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے. تو کیا ہوگا؟ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لاؤ اور تم تقوی اختیار کرو، یؤتکم اجورکم، تو وہ تمہیں تمہارے اجر دے گا. ولا یسألکم اموالکم، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم دنیا میں رہو، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، پورا دن کھاؤ پیو پہنو جو مرضی ہے کرو، صرف میری اطاعت کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا آپ اور مجھ سے مطلوب ہے؟ دن میں 5 نمازیں، سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ، صرف 2.5%. ایسا ہی ہے نا؟ دن میں تھوڑی سی زندگی قرآن کے مطابق. اگر ایک عورت صبح اٹھتی ہے اور وہ اٹھ کے نماز پڑھ لیتی ہے، صبح اٹھنے کی دعائیں پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، صبح کے اذکار کرتی ہے، اپنے بچوں کے لیے خدمتیں کرتی ہے، کھانے پکاتی ہے، اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے، پورا دن وہ ان کے لیے تھکتی ہے اور ہر کام وہ سنت کے مطابق کر رہی ہے، اسے ساری دعائیں آتی ہیں اور وہ ساری دعائیں پڑھتی ہے، بچوں کو پڑھاتی ہے اور وہ زندگی گزارتی ہے، تو جنت میں تو وہ بھی جائے گی. جنت میں تو وہ بھی جائے گی. کیوں؟ اس نے اپنی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کہ شوہر بیوی کو ہنس کے دیکھے تو بھی اجر ہے اور بیوی شوہر کو ہنس کے دیکھے تو بھی اجر ہے. ایون میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم کرنا بھی اجر پہ ہے، تب جب وہ شریعت کے مطابق ہو، جب وہ نکاح کی صورت میں ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں زندگی میں رہتے ہوئے ہر چیز پہ نیکیاں دینا چاہتے ہیں. ہم آیت الکرسی پڑھ کے سوئے، آپ 8 گھنٹے سوئی، کوئی بات نہیں، آپ جب اٹھیں گی اور آپ دعا پڑھ لیں گی تو سونے سے لے کر جاگنے تک سارا ٹائم عبادت میں جمع ہوگا. لیکن ہمیں جب نیند آتی ہے تو ہم گدھوں کی طرح جہاں جگہ ملی وہیں لیٹ گیا، اور پھر جب دل کیا اٹھ گیا. تو پھر ایسے نہیں ہوتا. جب تک زندگی اسلام کے مطابق نہیں ہوگی اور ہم اپنا جائزہ نہیں لیں گے کہ میری زندگی اسلام کے مطابق گزر رہی ہے یا میں صبح اٹھتی ہوں تو بس نہایا اور کپڑے پہنے اور میک اپ کیا اور چلو 4 عورتوں کے پاس بیٹھی، کھایا پیا سویا کمایا اور پھر سو گیا. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا مقصد دیا ہے زندگی کا، اگر تم اتنے بھی ایمان لے آتے ہو کافی ہے. ایک دفعہ ایک بدو آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ مجھے وہ کام بتائے کہ میں کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم فرض نماز پڑھو، فرض زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو. اس وقت تک حج جو ہے نا وہ فرض نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ سارے اگر کام کرتے ہو تو تم جنت میں جاؤ گے. جب وہ بندہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اگر تم میں سے کسی کو خواہش ہو کہ وہ جنتی کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے، اور اگر یہ ان باتوں پہ قائم رہا کہ یہ فرض نماز پڑھے گا، فرض روزے رکھے گا، فرض زکوٰۃ دے گا تو یہ جنت میں جائے گا. مطلب یہ کہ فرض چیزیں پوری کرنے پہ بھی جنت مل جائے گی. درجے مختلف ضرور ہو سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا جتنا گھی گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا، جتنی کوشش کریں گے اتنی اجر ہوگا، لیکن ضروری چیزوں پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جنت مل جائے گی، شرط یہ طریقہ صحیح ہو. اور اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس سے بخیلی کرنے لگو گے اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا. خبردار، تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے، جبکہ اللہ غنی ہے اور تم فقیر اور محتاج ہو. اور اگر تم روگرداں ہو جاؤ تو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا جو پھر تم جیسے نہ ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں خرچ کی ترغیب دے رہے ہیں کہ تمہارے مالوں میں حصہ ہے ان لوگوں کا جو اپنے حالات سے پریشان ہیں. آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں کتنا مشکل ہو جاتا ہے دوسروں پہ پیسہ لگانا. ہم اپنے لیے اتنی فضول خرچیاں کر لیتے ہیں، اور کوئی اگر پیسے مانگ بھی لیں تو ہم ایک ہی بات کہتے ہیں معاف کر دو،
کوئی کہے گا اللہ کے نام پہ بھی کہے تو وہ کہتے معاف کر دو، اچھا کوئی کام کیا کرو نا، ویلی گھومتی رہتی ہو، ہٹی کٹی تو ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے مانگنے کی، ہم بس یہ کہہ کے اگلے بندے کو چپ کرا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دینے والا بنائے۔ سورہ الفتح شروع ہو رہی ہے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح اور کامیابی کو ہم دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ سورت شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی ڈیٹیل اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے تقریباً 6 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں مکہ گئے اور وہاں پر عمرہ ادا کیا۔ تو چونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب اپنے صحابہ کو بتایا اور پھر عمرے پہ جانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کیا تو 1400 کے قریب صحابہ تیار ہو گئے، اور یہ 2 ہجری میں واقعہ پیش آیا۔ اور جب یہ عمرے کی نیت سے گئے تو ہوا کیا کہ تقریباً حدیبیہ میں ایک مقام ہے، وہاں یہ پہنچے تو وہاں پر پہنچ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ دوسری طرف جو مشرکین تھے انہوں نے خالد بن ولید کو، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہیں کہا کہ تم اپنا لشکر لے کر جاؤ اور مسلمانوں کو وہیں مار کر آ جانا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کو بدل دیا اور حدیبیہ میں جب پہنچے تو اب خالد بن ولید حملہ چونکہ کر نہیں سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی طرف صلح نامے کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا، اور بھیجا اس لیے کہ وہ جو مکہ کے رئیس ہیں، بڑے بڑے قریش کے رئیس ہیں، ان سے بات چیت کریں، ان سے مذاکرات کریں تاکہ وہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دیں۔ عرب کی روایات میں یہ تھا کہ وہ عمرے اور حج سے کبھی کسی کو نہیں روکتے تھے۔ یہ وہ واحد مقام تھا اور یہ وہ واحد موقع تھا جہاں پر قریش مکہ نے اپنی روایات کو توڑا اور مسلمانوں کو عمرے کی اجازت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان کو مکہ بھیجا اور وہ مکہ گئے تو افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہادت کی خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے بیعت لی، اور اس بیعت کا نام تھا بیعت رضوان۔ ایک درخت کے نیچے بیعت لی گئی کہ ہم حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ اب دیکھیں، مسلمان گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، ہتھیار ان کے پاس نہیں تھے، نہتے گئے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیعت کرنی ہے اور جو ہے وہ ہم نے لڑنا ہے، تو فوراً سب نے بیعت کی۔ جب یہ افواہ غلط نکلی تو کافروں نے تو مکہ میں انہیں عمرے کی اجازت نہیں دی اور انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کا نام رکھا گیا صلح حدیبیہ۔ اور آپ اور میں بچپن سے اپنی اسلامیات اور دینیات کی کتابوں میں صلح حدیبیہ پڑھتے آئے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یک طرفہ شرائط مانی۔ شرائط ایسی تھیں کہ بعض چیزیں صحابہ کی اکثریت کو ناپسند تھیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شرائط پہ کیوں معاہدہ کر رہے ہیں، اور معاہدے میں یہ بھی شک تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ اب صحابہ کو تو اس کی مصلحتیں نہیں پتہ تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ شرائط رکھی۔ اب جب شرائط رکھ دی گئیں تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے اللہ کے نبی سے کہا کیا ہم حق پہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں عمر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو ہم یہ شرائط ایسی کیوں مان رہے ہیں؟ اور حضرت عمر بعد میں کہتے ہیں کہ 2 سال کے بعد جب میں نے اس صلح کے اثرات دیکھے اور میں نے مسلمانوں کی فتوحات دیکھی تو حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے وہ اتنے صدقات دیا کرتے تھے، اتنی اللہ سے معافیاں مانگا کرتے تھے کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ سوال اس وقت کیوں کیا۔ اور ہمارے ہاں ہم سے کچھ کرنا پڑتا تو ہم کہتے لو جی، ایک تو اپنی مرضی سے لے آئے زبردستی اٹھا کے، اور دوسرا سارے کام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، عمرے کے لیے آئے تھے۔ اور اس جو سفر تھا ان کا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو 1400 صحابہ تھے نا، یہ جو 1400 کے قریب صحابہ تھے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے پاؤں میں چھالے نہ ہوں۔ ان کے سفر جو تھے وہ ایسے نہیں تھے جیسے ہمارے آج کے ہیں، یا اسے جہاز میں بیٹھا اور 2 گھنٹے میں مکہ یا جدہ اتر گیا، ایسا نہیں تھا۔ وہ اتنا لمبا سفر کر کے گئے، اور ہر صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے چھالے پڑے ہوئے تھے۔ اور لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان سے کفار سے کر لی کہ ٹھیک ہے صلح بہتر ہے اور ہم اس سال حج اور عمرہ نہیں کریں گے،
عمرے کیے بغیر ہم واپس آئیں گے تو بہت تکلیف ہوئی صحابہ کو، لیکن صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو اللہ نے فتح دے دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ نے آپ کی بات مانی کہ چاہے صحیح ہے یا غلط ہم اپنے نبی کی بات مانیں گے، اور پھر اسی کے تھوڑے ہی عرصے بعد، صرف 2 سال کی مدت کے بعد مسلمان فتح مکہ کے موقع پر مکہ فتح کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ 2 سال کا جو یہ ایک صلح تھی نا، یہی 2 سال میں مسلمانوں کی فتح کا باعث بنی۔ تو اب چونکہ ساری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تو شروع سے اب پڑھتے ہیں ترجمہ، اور ساتھ ساتھ جہاں ضرورت ہوگی وہاں بات کرتے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبین، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی۔ کھلم کھلا فتح کیسے تھی؟ صحابہ تھے نا، انسان تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یک طرفہ شرائط پہ مان گئے ہیں تو تکلیف تو ہوئی ہوگی، غصہ بھی آیا ہوگا، خاموشی سے ہر بات اپنے نبی کی اطاعت پہ پی گئے، اتنے وہ کیا کہتے ہیں استقامت میں، ہم نے پیچھے پڑھا نا ثم استقاموا، تم ڈٹ جاؤ، تم استقامت اختیار کر لو، جیسے نبی کہتا ہے ویسے کرو، اور انہوں نے یہاں ثابت کیا تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ معاف کرے، اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے، اور تجھے سیدھی راہ دکھائے، اور آپ کو ایک زبردست مدد دے، اور وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہ اللہ ہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکینت ڈالی، سکون اور اطمینان ڈالا۔ اللہ آپ کے اور میرے دلوں میں بھی یہ سکون ڈال دے۔ یہاں لفظ آیا انزلہ، اوپر سے ڈالا۔ ایک چیز ہوتی ہے، ایک لفظ آتا ہے کہ ڈالنے کے لیے فی یا میں، عربی میں نا کہ فی اس کا مطلب بھی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر اللہ کہہ رہے انزلہ، انزلہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے اب یہ چیز ہے نا، اس میں اوپر سے ڈالنا، پور کر دینا، اوپر سے اندر تک دلوں کو سکھ دے دینا۔ آپ ہوتا ہے نا کہ آپ شدید گرمی میں گھر جائیں اور آپ شاور کھول کے کھڑی ہو جائیں اور کافی دیر آپ کے سر پہ ٹھنڈا یک پانی پڑے، آپ کہتے ہیں اب سکون آیا۔ تو یہ اس طرح سے کہ اوپر سے ڈالنا اور ایسے ڈالنا کہ وہ اندر تک محسوس ہو، ایسا سکون اللہ نے ڈالا صحابہ کے دلوں میں کہ وہ اللہ کے نبی کی ہر بات پہ لبیک کہنے لگے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو ہمارے نبی کریں گے وہی صحیح، اور آسمانوں اور زمین کے کل لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت ہے، تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کے گناہ دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں، دراصل انہی پر برائی کا پھیرا ہے، اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی، اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بات ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور عورتوں کو جنتوں میں لے جائے گا، تو جب اس سورت کا نا سورہ فتح کا ابتدائی حصہ مسلمانوں نے سنا نا انا فتحنا لک فتحا مبین، تو جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا کہ اللہ نے آپ کو بہت بڑی فتح دے دی۔ تو آتا ہے صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے فتح کی خوشخبری دے دی، ہمارے لیے کیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اللہ ایسا ہے لیدخل المؤمنین والمؤمنات، کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنت میں لے جائے گا، اور پھر لیزدادو کا جب لفظ آیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنتوں میں بھی داخل کرے گا اور اپنے پاس سے رحمتیں بھی دے گا، اور اتنی رحمتیں دے گا جو مومنوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی، جبکہ جو کافر ہیں ان کو وہ جہنم میں ڈالے گا، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے لشکر ہیں، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہیں گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔ یہاں بتا دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے تعظیم بھی کرنی ہے، اور آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کی توقیر بھی کرنی ہے۔ ہم پڑھ چکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب تک ہمیں تمام رشتوں سے محبوب نہ ہو جائے ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک ہم ادب نہیں کریں گے، آپ